دو باتیں تو بالکل واضح ہیں کہ نہ تو صحافت بچی ہے ان کے غیظ و غضب سے، نہ عدالت بچی ہے، اور نہ ہی سیکورٹی کے ادارے بچے ہیں۔ میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا اس لیے کہ بہت سینسٹیو گفتگو انہوں نے اس حوالے سے کی ہے، لیکن دو تین نام میرے دماغ کے اندر پیچھے سے ہیمر کر رہے ہیں۔ ایک تو شیخ مجیب الرحمان جو اس ملک کی تباہی کا باعث بنا اور آدھا ملک ٹوٹ گیا، دوسرا الطاف حسین جس نے کراچی، سندھ، سکھر کے شہروں، حیدرآباد وغیرہ میں زندگی عذاب کیے رکھی تھی، اور اب عمران خان صاحب۔ دیکھیے میرا خیال یہ تھا کہ کل جو واقعہ ہوا اس کے اوپر سنجیدگی سے ایز اے پاکستانی، ایز اے لیڈر آف دا لارجسٹ پارٹی، وہ سکون کے ساتھ اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ پرامن رہیں، آپ ملک کی سانس روکنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہو کے یہاں سے آؤں گا ہی سڑک کے اوپر، لیکن آپ نے سڑک پر ہی رہنا ہے، آپ نے احتجاج کرتے رہنا ہے۔ یعنی یہ ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کھلواڑ کرے گا یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے 5-6 جرنلسٹ کے نام لے کے کہا بس یہ اس پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، باقی 1 لاکھ سب کو انہوں نے لفافہ زدہ قرار فرما دیا ہے۔ خان صاحب ہوش کے ناخن لیں، اس ملک میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، یہ جن کے نام آپ لیتے ہیں ذرا ان کی کریڈیبلٹی بھی کسی انڈیپینڈنٹ بندے سے چیک کروا لیں۔ میرے لیے بہت جذباتی صورتحال ہے، میں پھر کنٹرول کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ورنہ میں اس کا جواب آپ کو بڑا بھرپور انداز میں دینے کی سخت رکھتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ گالی جو ہے یہ 99% لوگوں کو دی ہے، تو اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، پھر کسی وقت یہ سکور سیٹل کر لیں گے۔ اب آ جائیے جناب دوسری بات، انہوں نے مشرقی پاکستان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالی ہے وہ تو خود اس کا حساب دینا چاہیے ان کو اور جواب دینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور دیں گے، لیکن جس طرح سے گفتگو انہوں نے کی ہے یعنی مشرقی پاکستان کے حوالے سے، وہ حقائق درست نہیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری کسی ایک شعبے یا کسی ایک ادارے پر نہیں ڈالی جا سکتی، وہ ایک لمبی داستان ہے جس کا یہ شاید موقع نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 6 پوائنٹ تھے ان کے، جس طرح کے 6 سوال خان صاحب نے اٹھائے ہیں وزیر آباد کے قریب اپنی تقریر میں، وہ 6 پوائنٹ کسی صورت بھی کسی انڈیپینڈنٹ ملک میں تسلیم نہیں کیے جا سکتے، نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس کو ریگریٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا، مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونا انتہائی صدماتی ایونٹ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہماری پالیسیز ٹھیک ہوتی، لیکن یوں کسی ایک کے اوپر ملبہ ڈال کے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کا جو انداز ہے وہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ، میں نے کہا کہ ہمیشہ سے تاریخ اور جغرافیہ جو ہیں وہ گڑبڑ رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک برصغیر ہند و پاکستان میں سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری تھا۔ اب میں اس کے اوپر ان کی عقل کا صرف ماتم کر سکتا ہوں، اس کے اوپر مزید میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں وہ کہ آپ کے ہاں فیصلے کوئی نہیں ہو رہے، کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کے خلاف منی لانڈرنگ کا، توہین عدالت کا، توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ شخص مشورہ دے رہا ہے عدالت کو کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے ملک کو قائم رکھنا ہے تو آپ انصاف کرنا شروع کر دیں، اور اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ میری بات کو ذرا سمجھ جائیں تو بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو شے خطابت میں جو آپ دل چاہے کہہ جائیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی کنوٹیشنز ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا پاکستان کا ہر لیڈر جو ہے وہ امریکنز کے پاؤں پڑ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب، جب آپ تشریف لے گئے تھے ٹرمپ کے پاس اور واپسی پر آپ نے کہا کہ میں نے تو دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے ورلڈ کا، تو آپ پاؤں پڑ کے آئے تھے یا کچھ لے کے آئے تھے وہاں سے؟ اور اگر کچھ لے کے آئے تھے تو مجھے انلائٹن کیجئے، میں انتظار میں ہوں۔ قوم کو بھی بتائیے کہ آپ نے کیا فتوحات کا سلسلہ وہاں قائم کیا تھا جس پر آپ نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے کی FIR کنہیں 3 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جائے۔ دیکھیے جس چیز کو آپ خود سبسٹینشیٹ نہ کر سکتے ہوں، میں نے کل بھی اس پہ گفتگو کی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ گولی چلائی ہے، اب میرے پاس کوئی جواز ہوگا یہ کہنے کا نا کہ بھائی میں آپ کے پاس پستول تھا، آپ جب دفتر آئی آپ سیدھی میرے دفتر میں آئیں، آتے ہی آپ نے شوٹ کر دی۔ یہ جو ہوا میں ہے، دیکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ PTI کی ہے، بیسک انویسٹیگیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ JIT بنے گی، اس کے بارے میں اداروں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا اس میں، ٹھیک ہے؟ اب اور کون سی کریڈیبلٹی آپ کو چاہیے؟
ایک شخص جو ہے وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے اٹیک عمران خان پہ. آپ اس کو انتہا پسند یعنی فنیٹک قرار دے دیں, فائن, لیکن جب ایک شخص کہہ رہا ہو کہ میں نے حملہ کیا ہے تو کسی ایسے شخص پر جس کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپٹمبر میں بتا چکا تھا کہ کس کس طریقے سے پلان ہوا ہے اور پھر جواز کیا دیا جائے گا. انہوں نے یہ اپنی جو ویڈیو ہے وہ چلوائی بھی ہے. جی میں نے سنی, وہ ویڈیو سنی, تو پھر وہاں گئے کیوں؟ جب انہیں یہ پتا تھا کہ وزیر آباد میں میرے ساتھ یہ ہونا ہے اور یہ لوگ کرائیں گے تو پھر آپ وہاں تشریف کیوں لے گئے؟ روٹ بدل لیتے نا, ڈیلے کر دیتے نا, پہلے اس کے اوپر چارج کر کے مقدمہ درج کرواتے کہ یہ مجھے اس طرح سے ماریں گے. یہ بیٹھ کے کہہ دینا بہت آسان کام ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت توقع تھی کہ خان صاحب انتہائی سینٹی کے ساتھ, جو قوم ان کے ساتھ ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا لانگ مارچ کسی بھی طرح سے ناکام تھا. آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیے ہیں, آپ کو پتا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے منہ سے لفظ نکلیں گے بس وہی آخری الفاظ ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اچھا بخاری صاحب, ہم نے بڑے خوفناک قسم کے مناظر بھی دیکھے ہیں اور ابھی بھی جو خان صاحب نے ہیں بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ امن و امان سے گھروں میں بیٹھ جائیں. ایک کال تو بہرحال ان کی جانب سے دی گئی, انہوں نے کہا آپ کا آئینی حق ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ صبح سے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ آگے کنٹینیو ہوں گے؟ سچویشن کچھ بہتر ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہے وہ ذرا جو ہے وہ گھیرا تنگ کری, کیونکہ ہم نے دیکھا بہت ساری جگہ جو ہے وہ کلیئر بھی کرائی گئی تھی. اب یہ جو خان صاحب نے کہہ دیا اس کے بعد اب کیا نظر آ رہا ہے؟ میں وٹنس ہوں بہت سے سنگین ہاربل بڑے بڑے کامیاب ایجیٹیشنز ہوتے میں نے دیکھے ہیں, میں نے رپورٹ کیے ہیں, میں نے انالائز کیے ہیں. یہ خان صاحب جس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یہ ضرور تھوڑی دیر جاری رہے گا, لیکن یہ الٹیمیٹلی دم توڑ دے گا, اس لیے کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی گھرانہ, کوئی بھی لوگ ساری زندگی احتجاج نہیں کر سکتے. یہ کبھی نہیں ہوا. احتجاج جو ہے وہ مہینوں اور سالوں پر نہیں ہوتا, احتجاج دنوں میں اور گھنٹوں پر ہوتا ہے. رجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ لوگ فلاں شخص کے ساتھ ہیں. آپ نے لانگ مارچ شروع کیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوگ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد کی کال دی, آپ اسلام آباد جاتے ہیں ضرور, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ وہاں جائیں, لیکن جو جگہ مقرر ہے وہاں جا کے آپ 10 دن 15 دن بیٹھ کے احتجاج کریں, تقریریں کریں, جو مرضی کریں, لیکن جو آپ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا نا وہ منسٹر صاحب کیا بیان دے رہے ہیں بندوق ہاتھ میں لے کے, ثناء اللہ ہمارے ہیں بندوقوں کے ساتھ. Is that a way? Is that sensitivity? Is that sense? Is that maturity? ایک منسٹر لیول کا آدمی جو ہے وہ کر رہے ہیں. کس ملک میں رہتے ہیں یہ؟ ریاست جانا ہے یا کوئی ملک ہے؟ اٹس ناٹ این افریقن ریپبلک. آپ مجھے بتائیے کیا ایک پروونشل منسٹر کے لیول کا آدمی اس طرح کا بیان جاری کر سکتا ہے؟ ہوا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. میں تو نہیں سمجھتا ایسا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں تو اس کے اوپر احتجاج کرتا رہوں گا. میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ مجھے توقع یہ تھی کہ خان صاحب کی سیگیسٹی, ان کی وزڈم اس چیز کی متقاضی ہے کہ آج وہ اپنے ورکر سے کہتے ہیں کہ بی پیسفل, مجھے ٹھیک ہو لینے دیں, میں پھر آؤں گا, آپ کو پھر میرے ساتھ ہوں گے, ہم پھر اپنا مشن پورا کریں گے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہسپتال میں ہوں تو آپ کھائیں جوتیاں. جوتیاں تو پڑھنی ہے, شروع ہو گئی نا کراچی میں پڑھنی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ تینوں لوگ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے تب تک آپ نے احتجاج کرنا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ نہیں ہونے جا رہا. بھول جائیں آپ یہ کہ ہوگا. یہ میں اپنے بہت ہی انتہائی رسپیکٹیبل جو فالوورز ہیں چلیں کتنی دیر ہو جائے گا ان کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. ابھی تو خان صاحب نے کہا ہے ان کے اتنے فالوورز ہیں, اتنے لوگ ان کے پیچھے, تو بس پھر ایسے تو کچھ دیر تو ہوگا. کتنی دیر ہوگا دیکھیں. میں پھر آپ سے کروں. اور آج کیا ہوا لاہور میں گورنر ہاؤس پہ چڑھائی ہو گئی. آپ کا خیال ہے اچھا ہوا؟ نہیں اچھا ہوا. بہت برا. کوئی سین آدمی نہیں کہے گا اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پشاور میں کیا ہوا وہ ٹھیک تھا. وہ جو گاڑیاں روکی گئی وہ ٹھیک تھیں. اور آپ داد دیں ان کی پیشنس کی کہ کوئی ری ایکشن نہیں تھا وہاں. پنجاب میں حکومت آپ کی ہے نا, آل رائٹ. کے پی کے میں بھی آپ کی ہے. سندھ میں بھی تو آپ کے لوگ ہیں نا فالوورز, کہ نہیں ہے؟ اسلام آباد میں بھی تو ہے نا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے؟